بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صفحے کا ایک مضمون اور صورتوں کے مرکزی مضامین۔ پارہ نمبر 1، چوتھا پاؤ، 15 سطر والے مصحف کے حساب سے۔ یاد رکھیے ہر پارے کے صفحات ہوں گے 1 سے 20 تک، آسانی کے لیے انہیں اپنے قرآن کے صفحے نمبر سے مت ملائیے۔ اب ہم چوتھے پاؤ کے لیتے ہیں، انہیں صفحات 16 سے 20 تک۔ سورہ البقرہ چل رہی ہے، اس کے 3 مرکزی مضامین ہیں: ہدایت کیا اور کس کے لیے، ماڈلز ہدایت کے، آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل و ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور تفصیل ہدایت کی، ایمانیات، عبادات، اخلاق و معاملات، سیاست و معیشت وغیرہ میں۔ ہدایت ماڈلز تفصیل، ہدایت ماڈلز تفصیل، ہدایت ماڈلز تفصیل۔ ہم پڑھ رہے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ تو 16واں صفحہ لیتے ہیں ہم، نسخ کی حکمت۔ نسخ کی حکمت، منکرین حق نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا تورات کے بعض احکام کے تبدیل ہونے پر مدینہ کے یہود نے اعتراض کیا، حالانکہ یہ نسخ انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق احکام دینے کی غرض سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی سے غیر ضروری سوالات مت کرو اور اہل کتاب کی باتیں نہ سنو، ان کی خواہش ہے کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے۔ یہود و نصارہ کا اختلاف صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ مساجد سے روکتے ہیں، جیسے کہ اس دور میں کعبۃ اللہ سے مشرکین نے روکا۔ نصارہ بھی اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، اور بے علم کو دیکھو تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے بات کرے۔ گویا اس صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دنیا کی قوموں کے حالات کو بیان فرما دیا۔ 18واں صفحہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے خطاب: اے مسلمانوں، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ آخر میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور آخرت سے ڈرایا۔ یہ تھا 18ویں صفحے کا مضمون، لیکن یہاں سے اب آگے مضمون بدل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری۔ بنی اسرائیل کے مختلف برے کاموں کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ مکے کے کفار و مشرکین کے یہاں بھی بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ کون ابراہیم علیہ السلام کا سچا جانشین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کا امام بنایا، کعبے کی تعمیر کے لیے منتخب کیا، ان کی دعا قبول کی اور شہر مکہ کو امن والا بنایا اور وہاں کے رہنے والوں کو رزق دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وصیت۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اپنے لیے اور اولاد کے لیے دعائیں کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے بھی دعا کی تاکہ انسانیت کو کامل ہدایت ملے۔ اب کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے سوائے بیوقوف کے؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت و اطاعت کی وصیت کی۔ صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہدایت پانا ہے تو یہودی یا نصرانی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہدایت پانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جیسا سچا ایمان لاؤ۔ اہل کتاب کو اللہ کے بارے میں جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پریکٹس کیجیے۔ نسخ کی حکمت، نسخ کی حکمت، نسخ کی حکمت۔ یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری، ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری، ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وصیت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وصیت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وصیت۔ اور صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اور یہ 2.5 پیجز تقریباً بنی اسرائیل کی سٹوری کنٹینیو ہو رہی ہے، اور یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل دیا گیا ہے ہم کو۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے اہم بات کی ورڈز کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آسان بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو کیا ہیں کی ورڈز؟ یہ نسخ یہود، 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 اور ابراہیم ابراہیم صحابہ، ابراہیم ابراہیم صحابہ، ابراہیم ابراہیم صحابہ، ابراہیم ابراہیم صحابہ علیہ السلام، ابراہیم ابراہیم صحابہ، ابراہیم ابراہیم صحابہ، نسخ یہود، ابراہیم ابراہیم صحابہ۔ 1 منٹ تک دہرائیے، 1 منٹ میں آپ 20-30 بار دہرا سکتے ہیں سارے یہ۔ اسی طرح
کنٹینیو کرتے رہیے. انشاءاللہ پورے پارے کا ریویژن ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم.